أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون اللهم اجعلنا اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے شیطان مردود سے۔ اسلام کی خصوصیات کا ذکر ہو رہا ہے اور برتری کا، تو ان میں سے ہمارا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ ابراہیم علیہ السلام و رحمہ، اس کو اللہ رب العالمین نے اپنی زمین پر سب سے پہلا گھر اپنی عبادت کے لیے بنوایا، مسجد الحرام بیت اللہ کعبہ مشرفہ۔ تو یہ بھی اس امت کی خصوصیات میں سے۔ جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا انسانوں میں سے، اور نبی امی، نبی رحمہ، يعلمه الکتاب والحکمہ، جو اپنے نام لیواؤں کو، ماننے والوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کا تقاضا فرمایا اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میرا ہی ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں اور میرا ہی شکر کرو۔ اور ذکر و شکر کی بہترین صورت الصلاۃ، صبر و صلاح کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو مشکلات میں، اور جب موقع آئے اللہ کی راہ میں جان قربان کرو، شہادت کی موت کی تمنا کرو، یہ سب سے بہترین اور افضل موت ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے موت، شہادت کی موت کی تمنا کرو تو ہم لک الحیات، تمہیں ابدی حیات اور زندگی میں نصیب ہوگی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب تک اسلام باقی ہے اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے قیامت تک۔ اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے جانیں قربان کرنے والے شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے حنین ان کی یادیں باقی ہیں اور باقی رہیں گی۔ صدمہ تو ہوتا ہے اس موت کا، لیکن وما استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر و صلاح کے ساتھ مدد طلب کرو اور اللہ کا ذکر کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ جب کوئی مصیبت آئے اس سے غم ہلکا ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو اسی طرح اسلام کے شعائر میں سے صفا اور مروہ، بیت اللہ کے دائیں بائیں دو چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو شان بخشی۔ ام اسماعیل، امہ ہاجرہ، ان کے درمیان بے قراری سے دوڑی تھی کہ کوئی انسان نظر آئے۔ تو اللہ رب العالمین نے صفا مروہ کی سعی کو حج کا رکن قرار دیا، فرمایا جو بھی حج بیت اللہ شریف کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اسے چاہیے کہ ان کا طواف کرے۔ اصطلاح میں، اسلامی اصطلاح میں بیت اللہ کے طواف کو طواف کہا جاتا ہے، بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے کو، اور صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو سعی کہا جاتا ہے، لیکن قرآن حکیم نے طواف کا لفظ استعمال کیا ہے۔ طواف کا معنی گھومنا ہوتا ہے۔ ومن تتبع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو کوئی نیکی زیادہ کرے گا اللہ تعالیٰ قدر کرنے والے ہیں اور خود جانتے ہیں، یعنی وہ ضائع نہیں ہوگی۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، سورہ زلزال میں فرمایا ذرہ بھر بھی نیکی ہے تو وہ نہ نظر انداز ہوتی ہے، نہ لکھنے والے فرشتے بھولتے ہیں، اور نہ انسان اس کو اپنے اعمال میں جو ہے گم پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی اجور امتی حتی القذاة التي یخرجها الرجل من المسجد، میری امت کے اعمال کی فہرست مجھے دکھائی گئی تو ایسا تنکا جو آنکھ میں پڑنے سے لڑکے۔ آنکھ کتنا نازک ہے، آلہ ہے، اتنی نازک ہے کہ معمولی سی ذرہ جو ہے اس میں پڑ جائے تو لڑکتا ہے۔ اتنا سا تنکا فرمایا کو مسجد سے نکالتا ہے صفائی کی نیت سے تو وہ بھی نظر انداز نہیں ہوتا، اللہ کے فرشتے اس کو لکھتے ہیں اور اللہ کے ہاں اس کی بھی قدر ہے۔ افسوس ہے کہ لوگ نیکیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، چھوٹی نیکیوں سے یا ایسی نیکیوں سے جو ہے فطرت محسوس کرتے ہیں اور برائیوں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کا ذوق شوق
نیکی میں ہو، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں ہو۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، مسلمان بھائی کو مسکراہٹ کے ساتھ ملنا، خوش ہو کے ملنا بھی جو ہے یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اور رستے سے کوئی چیز، کوئی روڑا، کوئی چھکا یا کانٹا ہٹا دینا، کانٹا کی ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمایا لقمۃ التی تضعها فی فم امرأۃ، اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو وہ بھی صدقہ۔ وفی بضع احدکم صدقہ، اور شہوت اپنی بیوی سے پوری کرنے میں بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا کہ احدنا شہوت ہے، یہ تو حیوانی کام ہے شہوت کا، اس میں بھی اجر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رأیت لو وضعها فی حرام، اگر یہی کام حرام کاری سے جو ہے کرے اور یہ شہوت حرام کاری سے پوری کرے تو اس کو گناہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ جب حالات پر اکتفا کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے لوگ دکھائے گئے کہ جن کے پاس ایک طرف اچھا کھانا اور اچھا گوشت جو ہے رکھا ہے، دوسری طرف گلا سڑا اور بدبودار گوشت ہے، وہ کھاتے ہیں، حلال نہیں کھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بدبودار اور گلا سڑا گوشت کھا رہے ہیں، حلال ان کے پاس موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بیویاں ہوتے ہوئے حرام کاری کرتے ہیں، بدکاری کرتے رہے، اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دے رکھی۔ اسی طرح یہ نشانیاں اور علامتیں نبی آخر الزمان کی پہلی کتابوں کے اندر موجود تھی۔ ان کا قبلہ کعبہ ہوگا اور وہ حج کے شعائر کو قائم کریں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہودی لوگ یہ سب کو چھپانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نبی آخر الزمان بنی اسرائیل کی بجائے عربوں سے کیوں مبعوث کر دیا، حسدا من عند انفسہم، حسد کی بنا پر۔ تو ان کی سزا بتائی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ تو لوگ روشن دلائل اور ہدایت واضح ہونے کے باوجود چھپا رہے ہیں، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت، اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے محرومی، اللہ کی رحمت سے محرومی۔ یہ بہت بڑا عقاب ہے، بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں اسلامی معاشرے میں لعن طعن کرنے والوں کو پسند نہیں کیا، اور
منع کیا، فرمایا جب کوئی شخص کسی مسلمان پر لعنت کرتا ہے تو وہ کلمہ گھومتا ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں وہ واپس اسی پر آتا ہے۔ ایک سفر میں ایک خاتون ایک اونٹنی پر سوار تھی، تو اونٹنی ذرا اس نے کوئی مستی دکھائی تو اس خاتون کی زبان سے اس کے لیے لعنت کا کلمہ نکل گیا، اس نے اس کو کہہ دیا لعنت اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز پڑی تو رسول اللہ تو چونک گئے کہ اسلامی قافلے میں لعنت کا کلمہ۔ بتانے والے نے بتایا، صحابہ نے بتایا کہ ایک خاتون جس اونٹنی پر سوار ہے کہ کسی انسان مسلمان پر لعنت نہیں کی گئی، بس اس نے اس اونٹنی کو لعنت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر سوار ہے، جس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اس کو لعنت کرتی ہے۔ نزلوها وجردوها فلا تصحبنا ملعونا، حکم دیا کہ اس بیوی کو اس اونٹنی سے اتارو اور اس اونٹنی کو نکال دو، ہمارے قافلے میں نہ رہے جس پر لعنت پڑی، لعنت کی گئی۔ کسی نے سفارش نہ کی اس کی، جلدی جلدی صحابہ نے اس کی مہار پکڑی، اس کو بٹھایا، اس بری خاتون کو اتارا، اس کا سامان بھی اتارا اور اس کی نکیل وغیرہ نکالی۔ بن جابر رضی اللہ تعالی ہیں، کہتے ہیں مجھے منظر بھولتا نہیں، وہ فوراً جنگل میں دوڑ گئی، اس کو نکال دیا گیا اسلامی قافلے سے، اس جانور کو۔ افسوس کہ بہت سے لوگ یہ جلد بازی کرتے ہیں اور بہت جلدی سے لعنت کا کلمہ نکال دیتے ہیں، خاص کر ہماری خواتین میں یہ بڑی عادت ہے بری، معمولی بات پر لعنت کہہ دیتی ہیں، بلکہ لکھ لعنت کہہ دیتی ہیں۔ تو یہ بہت قبیح کلمہ ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری۔ اسلامی معاشرے کے اندر اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن لعنت اور طعن کرنے والا نہیں ہوتا، مومن لعان طعان نہیں ہوتا۔ لعنت صرف جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اس طرح کے بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہیں، ان پر ہی لعنت کی جا سکتی ہے، لیکن مسلمان کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ بسا اوقات اس سے گناہ ہو جاتا ہے اور وہ ممکن ہے اس پر نادم ہو جائے، پشیمان ہو جائے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ تو گناہ کی وجہ سے بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے، سوائے ان لوگوں کے جن تک کے لیے قرآن حکیم نے لعنت کا رکھا ہے، اور وہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مومن سے بڑے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ کیونکہ ایمان کی کینچی ہے، ایمان کو زائل کرتی ہے اور ہر برائی کو لاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاکم الکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ سے بچو کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی ہر گناہ کو لاتی ہے اور جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور اس کے برعکس فرمایا صداقت کو اپناؤ،
صداقت انسان کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے اور جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ کہتے ہیں کسی نے کہا کہ اچھے لگتے ہیں مسلمان، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ مسلمان ہو جاؤں، لیکن سنا ہے پابندیاں بڑی ہیں اس میں، میں کچھ آزاد منشا ہوں، پابندیاں نہیں چاہتا۔ اسے کہا گیا کہ ایک پابندی کر سکتے ہو؟ ہاں ایک تو کر سکتا ہوں۔ کہا پھر ایک پابندی کر لو، مسلمان ہو جائے۔ کیا؟ کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ تو آسان بات ہے اور کلمہ پڑھ لیا، لیکن بعد میں سوچا تو پھر ہر برائی، ہر جھوٹ، ہر برا کام چھوٹ گیا۔ تو میں نے جھوٹ نہ بولنے کا عزم کر لیا، عہد کر لیا۔ تو جھوٹوں پر ہے لعنت، لعنت اللہ علی الکاذبین، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ لیکن مخصوص کو لعنت کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اس وصف پر، بری عادت پر کہنا چاہیے۔ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت، ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، لیکن پھر بھی مخصوص شخص کو متعین کر کے لعنت کرنے سے گریز کرنا چاہیے کہ عین ممکن ہے کہ وہ نادم ہو جائے اپنے کیے پر، اللہ سے معافی مانگ لے اور اللہ اس کو معاف کرے۔ بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جانوروں پر بھی لعنت نہیں ڈالنی چاہیے، جائے کہ مائیں اپنے بیٹوں کو چھوٹی چھوٹی بات پہ لعنت کریں، یہ بہت بری عادت ہے، اس سے بچنا چاہیے، ایمان کے منافی۔ میں مومن جھوٹا نہیں ہوتا اور مومن لعن کام کرنے والا نہیں ہے۔ یہ الحمدللہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت سے متاثر لوگوں کو میں یہ وصف دیتا ہے کہ وہ اللہ یہدیک کہتے ہیں، اللہ یہدیک، یا بڑے غصے کی حالت میں ہو کہتے ہیں صلی علی النبی، صلو علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کرو، سلام بھیجو۔ دو آدمی اگر بھڑک گئے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، اونچی اونچی بول رہے ہیں، تیسرا آ کے یہی کہتا ہے صلو علی النبی، اس نبی کی امت ہو اور صلاۃ پڑھو، تو سب کی زبان پہ اللہم صلی علی محمد جاری ہو جاتا ہے اور لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جن لوگوں کو وہابی کہا جاتا ہے، یہ ان کی خاص خوبی دیکھی کہ اعوذ باللہ سے لڑائی شروع ہوتی ہے اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پہ ختم ہوتی ہے۔ اللہ یحیی، اللہ یحیی، زیادہ سے زیادہ یہ دعائیہ کلمہ کہتے ہیں، اور غصہ جو ہے وہ اس طرح ان کا فرو ہو جاتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے صلو علی النبی، اس طرح آگ کو پانی ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ خوبیاں وہابیوں میں دیکھی جن کو لوگ وہابی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ الوہاب اللہ کا نام ہے، اللہ کے ناموں میں سے وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، تو وہاب سے وہابی ہے، یہ بڑی پیاری نسبت ہے۔ ہندوستان کے شہروں کی طرف نسبتوں پر لوگ فخر کرتے ہیں، دیوبند اور بریلی پر، لیکن اس کو
گالی سمجھتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں اس نسبت پر۔ اور کہتے ہیں حب کا شیء یعمی و یسم، بلکہ حدیث ہے رسول اللہ کا فرمان، محبت انسان کا اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ تو جن لوگوں کی لڑائی اعوذ باللہ سے شروع ہوتی ہے، اللہم صلی علی محمد پر ختم ہوتی ہے، ان سے نفرت پھیلاتے ہیں اور ہندوستان کی بستیوں کی طرف نسبت کو باعث محبت سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ بت جو ہے یہ تمہاری باہمی محبت کا سبب ہے، تم ان کی وجہ سے محبت کرتے ہو اور اہل توحید سے نفرت کرتے ہو۔ اللہ المستعان۔ الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم۔ ہاں، جو لوگ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں سچی اور اصلاح کریں، جو کچھ انہوں نے چھپایا اس کو بیان کریں لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے، فاولئک اتوب علیہم، اللہ فرماتے ہیں ان کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ کیا معنی؟ کہ توبہ میں تردد نہیں کرو، دیر نہیں کرو۔ اللہ رب العالمین کو توبہ بہت پسند ہے، اور اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ہے التواب۔ توبہ کا معنی رجوع کرنا۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے برائی سے، گناہ سے، نیکی کی طرف آتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی ناراضگی ختم کر کے اس پر رجوع فرماتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی بھی صفت التواب، اور یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ رب العالمین بار بار توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور طہارت کا اہتمام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس۔ بے شک وہ لوگ کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں مر گئے، ماتوا وهم کفار، واو حالیہ، مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، یعنی اللہ رب العالمین کی توحید کے منکر رہے یا اللہ کی قدرت کے منکر رہے، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار کرتے رہے یا اس میں شک کرتے رہے۔ یہ عقائد جو ہیں ان میں شک بھی آ جائے تو انسان کا ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے۔ حق الیقین ہونا چاہیے، اللہ جو عقائد ہیں، عقائد اسلام ہیں، اور سب انبیاء علیہ السلام نے ان کی دعوت کی۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط۔ یہ ہے کہ سب نبیوں پر بھی ایمان، سب ان کی کتابوں پر بھی ایمان، اور اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان، یہ ایمان کے تقاضے ہیں، ان میں شک نہیں آنا چاہیے۔ اور بالغیب ایمان، بن دیکھے ایمان ہونا چاہیے، اللہ کے فرشتوں پر اور اللہ کے رسولوں پر، اور اللہ کی کتابیں جو پہلے نبیوں پر نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، ان پر، یہ بالغیب ایمان ہے۔ تو جو لوگ اس حالت میں مر جائیں، توحید میں خلل ہو، یا یہ جو 6 ارکان ہیں ایمان کے، ان میں سے کسی میں شبہ ہو، یا
مصیبت کے وقت صبر جمیل کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلین. مصیبت کے وقت جو ہائے وائے کرے اور بری باتیں زبان سے نکالے کہ میرے ساتھ اللہ نے کیا کیا، یہ کیا ہوا، میرے ساتھ کیا ہو گیا، یا جو ہے ہاتھ اٹھا کے سر پہ مارے، چہرے پر مارے، ماتم جس کو کہتے ہیں ماتم کرنا، سینہ کو بھی کرنا یا بین کرنا، تو ان سے بھی انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی تقدیر پر ناراضگی ہو گئی. اللہ ایمان بادیات ایمان میں سے اللہ کی تقدیر پر بھی ایمان ہے، وہ ہمیں اچھی لگے یا بدقاضا بشریت ناگوار ہو گئے. یعنی موت، بیماری، یہ بشری تقاضا ہے کہ انسان کو پسند نہیں کرتا، لیکن جب آ جائے کوئی مصیبت ایسی تو انا للہ و انا الیہ راجعون، جس طرح پیچھے گزرا، یہی کہنا ہے اور اپنے دل کو تسلی دینی کہ ہم بھی اپنے آپ کے مالک نہیں، ہم بھی اللہ کے ہیں. جب اللہ چاہے ہمیں بھی فوت کر لے تو اس پر کسی کا زور نہیں. یہ کرنا کہا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون تو دل کو ڈھارس پنتی ملتی ہے، تسلی ہوتی ہے. لیکن شکوک و شبہات یا جو ہے ایسی باتیں جو ہے نازیبا باتیں زبان سے نکالنا، ان سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اور جو نقصان ہو گیا وہ اس کی بھی تلافی نہیں ہو سکتی. جو مر گیا وہ کبھی زندہ نہیں ہو سکتا. کتنی دنیا روئے بین کرے، اس کو ایک سانس بھی نہیں مل سکتا کہ ایک سانس ہی لے لے زیادہ. تو اس لیے صبر دین کی بنیاد ہے. صبر علی الطاعہ، اللہ کی فرما برداری پر اپنے نفس کو روکنا، صبر کرنا، اور نافرمانی سے اپنے نفس کو روکنا، صبر کرنا، اور اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے اپنے آپ کو دل کو تسلی دینا. ولا نقول الا ما يرضى ربنا، اور اللہ کے فیصلے کے خلاف نازیبا کلمات سے اپنے زبان کو روکنا اور اپنے ہاتھوں کو روکنا. تو جو فرمایا کفر پر مر گئے ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں اور کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں کہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں. کفر شرک تقریباً ملتے جلتے گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے. ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہوں. اور فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یہ ایک وعدے کی وجہ سے باپ سے وعدہ کر لیا تھا لاستغفرن لک، میں تیرے لیے اللہ سے استغفار کروں گا. تو وہ اس کی زندگی میں کرتے رہے، لیکن جب وہ اس کی کفر پر موت ہو گئی تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا نہیں کی، ان سے بیزار تبرع منہم، ان سے بیزاری کا اظہار کیا. اس لیے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نمونہ نہیں بنانا. الا قول ابراہیم لابیہ، اس کو نمونہ نہیں بنانا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے ابو طالب کے کفن دفن میں شرکت نہیں فرمایا، باوجود کہ وہ محب چچا تھا، جانثار چچا تھا، محبت رکھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس کی محبت بھتیجا ہونے کی وجہ سے تھی، محمد رسول اللہ ہونے کی وجہ سے محبت نہیں کی اس نے، اگرچہ دل سے مانا، اس نے دل سے مانتا تھا کہ آپ جو کہتے ہیں صحیح ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٌ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، دین محمد ساری دنیا کے دینوں سے بہتر ہے، لیکن اقرار نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، باپ دادا کے مذہب کی آگ جلاتے رہا، ترغب عن ملت عبد المطلب۔ تو آخری جملہ اس نے یہی کہا کہ میں تیرا دین سچا ہے لیکن بابا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا، میں بابا کے مذہب پر عبد المطلب کے مذہب پر مر رہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا دعائے مغفرت سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ تعاون کرتا رہا اور محبت کرتا رہا، اس طرح سے اس کا فرمایا عذاب کم ہوا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ اور علی رضی اللہ عنہ کی ذریت میں سے جو 13 امام گنے جاتے ہیں، وہ سارے اور مہدی علیہ السلام تک وہ ابو طالب کو جہنم سے نکلوا نہیں سکتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلوا سکے تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا امام اور بڑا اللہ کا محب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، نہ تخفیف ہوگی اس عذاب میں اور نہ مہلت ہوگی، کوئی چھٹی ملے گی۔ اس لیے اللہ کی توحید کو اپناؤ، اس کو مضبوط کرو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود اکیلا معبود ہے، یکتا یگانہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، عبادت کے لائق نہیں، کیوں کہ اللہ الرحمن ہے، کل کائنات پر رحم کرنے والا ہے، الرحیم ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ الرحمن الرحیم لگا کے یہاں لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو اللہ رب العالمین نے پر امید کیا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، الرحمن وہ کل کائنات پر رحم کرنے والا ہے، ایک چیونٹی کو بھی نظر انداز نہیں کرتا، اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوسی نہ اختیار کرنا، لا الہ الا اللہ کا یہ اعتقاد ہے، کیسے بھی حالات میں، سخت سے سخت حالات میں بھی، آزمائش میں بھی، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ایسے کلمات پڑھ کے اپنے آپ کو تسلی دینا، اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہو، یا مصیبت میں اللہ رب العالمین کے بارے میں کوئی شکوہ زبان پر نہیں لانا، کیونکہ اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں بے شمار، آسمانوں کی پیدائش بغیر ستونوں کے، اتنی بڑی وسیع چھتیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے اتنا موٹاپا ہے ہر آسمان کا، اور آسمان میں سورج ہم کو ایک پلیٹ جتنا نظر آتا ہے دور ہونے کی وجہ سے، لیکن وہ ہماری زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، تو یہ ایک ستارہ ہے، سیارہ ہے آسمانوں میں، اس سے بھی بڑے بڑے ہیں، تو
آسمانوں کی لمبان چڑان کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی بڑی چھتیں، موٹی اور لمبی چوڑی، جو اللہ نے بغیر ستونوں کے کھڑی کر رکھی ہیں، یہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی کبریائی اگر کوئی نہیں سمجھتا ان کو دیکھ کے بھی، آسمانوں کو بھی، تو بڑا ہی بدبخت ہے، بڑا ہی وہ بدھو ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین جو ہے پہاڑوں سمیت اور بے شمار دھاتیں اس کے اندر کہتے ہیں موجودہ سائنسدان کی وہ کرہ ہے، گیند ہے، اس میں پانی بھی ہے، پانی زیادہ ہے، خشکی تھوڑی ہے، پہاڑ بھی ہیں اور دھاتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اور اللہ رب العالمین ما لم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، جتنی قسم کی مخلوق ہے ساری مخلوق کی روزی بھی اس زمین میں ہے، زندوں کو بھی کفایت کرنے والی ہے، وہ امواتا اور مرنے کے بعد مردوں کو بھی اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ یہ سب اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کی کبریائی کی دلیلیں ہیں۔ ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا آنا جانا۔ سورہ یاسین میں فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النہار، یہ اللہ کا نظام ہے، کیا مجال ہے کہ کبھی سورج اپنے وقت سے پہلے طلوع ہو گیا ہو یا وقت سے پہلے غروب ہو گیا ہو، رات وقت سے پہلے آ گئی ہو، کبھی نہیں ایسا ہوا۔ یہ مشرق و مغرب اللہ رب العالمین پر حکومت ہے، مشرق و مغرب پر، تو یہ سب کو نظر آتی ہیں اللہ کی قدرتیں، رات دن کا آنا جانا، ایک بدلنا، بندوں کو بھی احساس ہوتا ہے رات دن کا۔ پھر ان پر سردی اور گرمی موسموں کی تبدیلی کا دار و مدار ہے، رات اور دن کے آنے جانے پر۔ سردی گرمی کا احساس بندوں کو بھی ہوتا ہے، اس میں بھی کسی کا دخل نہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، جو اللہ آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی قدرت ہے، جو سب دیکھتے ہیں اور سب اس سے مستفید ہوتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں۔ جو اللہ پانی اتار کے مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہ اس زمین سے انسانوں کو بھی نکال سکتا ہے جب چاہے، مرنے کے بعد۔ رات کو بارش ہوتی ہے، تصبح الارض مخضرہ، تو ایک بارش کے بعد زمین پر سبزہ نظر آنے لگتا ہے، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں پہاڑوں پر بھی سبزہ نظر آنے لگتا ہے، پتھر کے پہاڑوں پر بھی سبزہ نظر آنے لگتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، جو اس کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان اللہ کی اس قدرت پر بھی ایمان لائے کہ البعث بعد الموت، مرنے کے بعد وہ اسی طرح زندہ کرے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے نیند کو بھی نشانی قرار دیا ہے، والذی یتوفاکم باللیل، واللہ جو تم کو رات کو فوت کرتے ہیں۔ رات کی نیند کا کوئی بدل نہیں، اور یہ فطری امر ہے، رات کو سونا چاہیے، رات کو زیادہ جاگنا کیا ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے، اور بہت سی بیماریوں کا سبب ہے۔ رات کی نیند کا کوئی بدل نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلدی سوتے اور سوتے وقت موت کا اقرار کر کے سوتے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرا نام لے کے چھوٹی موت مرنے لگا
اور تیرے حکم سے زندہ ہوں گا۔ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ عبادك الصالحین۔ اور آنکھ کھلتے ہی کہتے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، اللہ کا شکر ہے کہ چھوٹی موت کے بعد اللہ نے زندگی دی۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی طرح اللہ نے بڑی موت کے بعد اٹھا لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے جاگتے موت کا اقرار کرتے، بلکہ مسجد میں داخل ہوتے اور نکلتے دائیں بائیں قدم کا ہمیشہ خیال رکھتے کہ دایاں قدم مسجد میں پہلے داخل ہو اور بعد میں نکلے۔ اتنا بھی بھروسہ نہیں کیا اپنے اوپر کہ دوسرا قدم اٹھانے کی نوبت آئے کہ نہ آئے، تو میرا دایاں قدم اللہ کی پسندیدہ جگہ میں۔ یہ سنت اکثر لوگ اس پر عمل کرتے ہیں مگر اس کی حکمت کم لوگ غور کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر موت کو یاد رکھا اور اس کا اقرار کیا۔ پھر بھی بعض لوگ رسول اللہ کی موت کو نہیں مانتے، جس کو سارے صحابہ نے مانا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب آیت پڑھ کر سنائی، سب صحابہ نے مانا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتی بہتی باتیں کر رہے تھے صدمے کی وجہ سے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ آیت سنی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ آیت پڑھ کے جب انہوں نے اعلان کیا فإن محمدا قد مات، یہ ساری حدیث کی کتابوں میں اور ساری سیرت کی کتابوں میں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اعلان موجود ہے، اور سب صحابہ پر سناٹا چھایا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ جو کھڑے تھے کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے پاؤں میں شکت نہ رہی، میں بھی بیٹھ گیا۔ سب صحابہ نے تسلیم کیا رسول اللہ کی موت کو۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ ہمیں روشن نظر آ رہا تھا، مدینہ منورہ جو کہتے ہیں، لیکن جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن ہم کو مدینہ تاریک لگ رہا تھا۔ اظلمت علینا المدینہ، دوپہر کے وقت ہم کو مدینہ اندھیرا لگ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے صدمہ کی وجہ سے۔ یہ جھوٹا عقیدہ اتنا پھیلا رکھا ہے لوگوں نے، حیات النبی حیات النبی، نبی زندہ ہے نبی زندہ ہے، کہ رسول اللہ کی موت کو لوگ بھول گئے۔ اور جب رسول اللہ کی موت، حالانکہ عربی شاعر کہتا لو کان احد فی الدنیا مخلدا لکان رسول اللہ بہذا، اگر دنیا میں کسی کا ہمیشہ رہنا ہوتا کہ جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا وہ ہمیشہ رہتے، وہ ہمیشہ نہ رہے تو کون ہمیشہ رہے؟ جب رسول اللہ کی موت کا عقیدہ نہیں ہوگا تو اپنی موت کیسے یاد آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا عقیدہ سب قرآن میں ہے، سب حدیثوں میں ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں وفات پائی، یعنی اگر نبی زندہ ہیں تو پھر یہ 63 سال کا تعین ساری حدیثوں اور ساری سیرت کی کتابوں میں کیسے ہو گیا؟ یہ باطل عقیدہ ہے جو حیات النبی سے پھیلا رکھا ہے۔ بے شک مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور وہ ہر ایک کی ہے، روح کسی کی بھی نہیں مرتی، کافر کی بھی نہیں مرتی، منتقل ہوتی ہے۔ لیکن دنیا کی زندگی ختم ہونے کا نام موت ہے یا شہادت ہے، وہ اس کے بارے میں پہلے بیان ہو چکا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس آیت میں بھی قتل کا لفظ جو ہے اس کو نظر انداز کر دیا اور ایک لفظ کو لے کے سارا باطل عقیدہ جو ہے استوار کر رکھا ہے قبروں کی پوجا کا۔ اللہ رب العالمین ہدایت
عطا فرمائے۔ تو اللہ کی قدرت اور کبریائی کی یہ علامتیں آسمانوں کی لمبان چڑان بغیر ستونوں کے ان کا کھڑا ہونا اوپر نیچے، اور زمین اور اس کی مخلوقات، اور رات دن کا آنا جانا اور موسموں کی تبدیلی، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں لوگوں کے نفع کے یعنی تجارت کا سامان لے کے، اس بادبانی کشتیاں جو ہے، ہوا ایک کا رخ ایک طرف ہوتا ہے لیکن کشتیاں مختلف سمتوں میں چلتی ہیں، بادبانی کشتیاں، یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی علامت ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، بارش کے ساتھ بارش کے فوائد اور ہر ساری مخلوق اس سے استفادہ کرتی ہے، ساری مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے اور نظر آتی ہے۔ بعد موتها بث فیہا من کل دابہ، ہر طرح کا جانور ہے۔ بکری کا بچہ کیا ہے، بکری بچے دیتی ہے، ہرنی بچے دیتی ہے، کتیا بھی بچے دیتی ہے، بلی بھی بچے دیتی ہے، لیکن ہر ایک کا بچہ اس سے ماں سے مشابہت رکھتا ہے، ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور جانور چاہے مردار خور ہیں، وہ اپنی غیر جنس سے بدکاری نہیں کرتے، غیر جنس سے بدکاری نہیں کرتے، اس لیے ہمیشہ بکری اپنے جیسا بچہ جنتی ہے، اور کتیا کا بچہ اس سے ایسا ہوتا ہے، بلی کا بچہ اس سے ایسا ہوتا ہے۔ کتا بلی سے کبھی بدکاری نہیں کرتا۔ تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ تصریف الریاح السحاب المسخر بین السماء والارض، اور یہ ہواؤں کا چلنا پھرنا اور گردش ہواؤں کی، بادلوں کا چلنا، اس سے بادل جو ہے یہ لاکھوں ٹن پانی لے کے اڑتا ہے فضا میں، آسمان زمین کے درمیان، لیکن جہاں جتنا اللہ کا حکم ہوتا ہے اتنا برستا ہے۔ ہمارے یہاں مثل مشہور ہے کہ ساون بادلوں کا مینہ بننے سے بننا چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں مکہ میں ہم دیکھتے کہ یہ مشرقی محلے میں زور کی بارش ہو رہی ہے، مغرب میں کچھ نہیں، مغربی مکہ میں، مکہ کے مغربی محلے میں کچھ نہیں، یا ادھر بارش ہو رہی ادھر نہیں۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے، کسی کا دخل نہیں ہے اس میں۔ لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی کبریائی اور عظمت کی، جو عقل رکھتے ہیں۔ آیات لقوم یعقلون، اور اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کا حکم دیا ہے بار بار۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یا لوگوں کے ان کے دلوں پر تالے لگ گئے۔ یہ آیات یعقلون، یتفکرون، یتدبرون، یہ تقلید کا رد کرتے ہیں۔ تقلید میں جمود ہے، تقلید جمود پیدا کرتی ہے، تو سوچ بچار کچھ نہیں کرو، بس جانوروں کی طرح جو ہے چلنا ہے، یعنی کوئی مالا اسماء کا دعا ملے گا، آنکھیں بند کر کے۔ دنیا کے معاملے میں ہر شخص بہت دور اندیش ہے، بہت دور کی سوچتا ہے، حساب کا بڑا پابند ہے،
لیکن دین کا معاملہ جب آتا ہے تو ہمارے باپ دادا یوں کرتے رہے، ہمارا آبائی مذہب کیسے چھوڑیں، آبائی مذہب ہمارے باپ دادا یوں کرتے رہے، یہ اندھی تقلید یہ کہ کافروں کا انداز رہا، شیوا رہا۔ کافر بھی یہی کہا کرتے تھے اور اس وجہ سے وہ کافر ہوئے اور گمراہ ہوئے اور ہدایت سے محروم رہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور امت مسلمہ کو متبعین بنائے، قرآن و سنت کے متبع، اس پر غور و فکر کرنے والے، قرآن و سنت کو سمجھنے والے بنائے اور اندھی تقلید سے بچائے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ مکتب دعوہ والارشاد محلہ معابدہ کے شعبہ جالیات کی طرف سے یہ دروس نشر کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔